نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ واقعہ مکیہ 3 رکوع ہیں اور اس کی 96 آیات ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، سورہ واقعہ سورۃ الرحمن کا جوڑا ہے۔ یہ مجھے پانی دے دیں۔ اور ان دونوں صورتوں میں، یہ قرآن مجید کی ایسی 2 صورتیں ہیں جن دونوں صورتوں میں نبوت اور رسالت کی بات نہیں کی گئی، باقی توحید اور عقیدہ آخرت اور قرآن مجید کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ واقعہ جو ہے، اس کی فضیلت کافی بیان کی جاتی ہے، اور اس کا شام کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھنے کے حوالے سے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ جو بندہ اس کی تلاوت کرے گا اس کو فاقہ نہیں ہوگا کبھی۔ یہ امام بہقی جو ہیں، ان کی حدیث کی کتاب ہے بہقی شریف، سنن بہقی، اس میں یہ حدیث ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا ان کو فاقہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس پہ محققین کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے، اور بھی اس طرح کی جو اس سے متعلق روایات ہیں، بعض نے کہا کہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں۔ تو موضوع تو ہو تو پھر تو وہ کنڈم ہوتی ہے، وہ تو ایک من گڑت بات ہوتی ہے، لیکن ضعیف روایت کے حوالے سے احناف کا، بلکہ حنابلہ کا، اور میرا خیال ہے مالکیہ کا بھی یہی رویہ ہے، اپروچ ہے کہ وہ فضائل اعمال کے لیے اس کو لیتے ہیں، یعنی ایسی حدیث جو ضعیف ہو اس کو حرام و حلال یا جائز اور ناجائز اور واجب اور فرض وغیرہ کے معاملات کے لیے تو نہیں لیا جاتا، لیکن فضائل کے لیے کہ یہ عمل کر لیں، اس میں یہ فائدہ ہے، یہ نفل پڑھ لیں، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو علماء کرام اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، بے شک روایت ضعیف ہے لیکن وہ قابل عمل ہے اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کا جو شان نزول ہے، اور اس سے پہلے جو اس کا نزول ہونے کا وقت ہے کہ یہ کس وقت نازل ہوئی سورت، تو اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جو آپ لوگوں نے سنا ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی روایت ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان میں بیان کیا ہے کہ سورہ واقعہ سے پہلے سورہ طٰہٰ اتر چکی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، جب وہ اسلام لائے تو ان کے گھر میں، یعنی جو واقعہ پورا آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب وہ اپنے گھر گئے اپنی بہن کی طرف تو وہ تلاوت کر رہے تھے، پھر انہوں نے اپنے بہنوئی کو پہلے مارا، پھر بہن کو مارا، پھر بہن کا سر پھٹ گیا، اس میں سے خون بہنا شروع ہو گیا، پھر وہ پریشان ہو گئے، شرمندہ بھی ہو گئے، پھر انہوں نے سانس لیا، انہوں نے کہا کہ ہاں چلیں ٹھیک ہے، مجھے دکھائیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ تو حضرت جو ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، تو فاطمہ بنت خطاب، تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ تو ناپاک ہیں، تو پہلے آپ غسل کر لیں۔ تو مفسرین نے یہاں سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ کیونکہ یہ آیت جو ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ کی ہی آیت ہے، تو سورہ واقعہ نازل ہو چکی تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اس وجہ سے یہ جو صورت ہے وہ سورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے، جو کہ 5 نبوی کا واقعہ ہے، اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اب اس کا جو
شان نزول ہے یا اس کے نزول ہونے کی جو وجوہات ہیں، یعنی کس سینیریو میں یہ نازل ہوئی ہے، اب ہم تو ایسے ہی پڑھنا شروع کر دیں اذا وقعت الواقعہ. لیکن جو مشرقین مکہ تھے، جو کفار مکہ تھے، وہ اس وقت کی بات ہے، یعنی 590 کی، وہ بالکل جو ہے نا قیامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آخرت کے حوالے سے جو بھی معاملات تھے اس کو ماننے کو بالکل تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ تو عقل میں نہیں آنے والی بات، یہ آپ ہمیں خیالی باتیں بتاتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور مر جائیں گے اور پھر ہڈیاں اور جو ہے نا اس پہ ریزہ ریزہ ہوئی ہوئی وہ دوبارہ سے بن کے اٹھتی، یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتی. اور یہ قیامت قائم ہوگی ہم نہیں مانتے، ایسا نہیں ہوگا، یہ تو ہماری عقل ہی نہیں مانتی. تو اس صورتحال میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی. واقعہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، کوئی واقعہ ہونا، جس کو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کیا واقعہ ہوا ہے. تو یہاں پہ الواقعہ کا مطلب ہے الساعہ یعنی قیامت، یعنی واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی یعنی قیامت. لیس لوقعتھا کاذبہ، کوئی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا، اس کے واقع ہونے کو، اس کے آنے کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. یا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لیا ہے کہ کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، یعنی جب وہ واقع ہوگی. کیا ہوگا جب قیامت واقع ہوگی؟ خافضۃ رافیہ، وہ تلپٹ کر دے گی ہر چیز کو. خافضہ، یہ اب اس واقعہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے. خافضۃ نیچے کر دینے والی، رافیۃ بلند کر دینے والی. ٹھیک ہے، بچیوں کے نام بھی لوگ رافیہ رکھتے ہیں. تو بلند کر دینے والی، وہ کچھ لوگوں کو اور کچھ چیزوں کو تو نیچے کر دے گی، کچھ کو بلند کر دے گی. تو اس میں دو مفسرین نے باتیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے، جیسے اگلی ہی آیات میں آئے گا کہ اتنی زور سے ہلائی جائے گی، اور ہر چیز جو ہے نا، بعض قرآن مجید کی اور آیات میں آتا ہے کہ زمین پر کوئی بھی ٹیلا نہیں رہے گا. زمین اتنی زور سے ہلائی جائے گی اور یہ بالکل برابر کر دی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز یہ زمین جیسے میدے کے آٹے کی گول روٹی بنائی جاتی ہے نا، توے پہ بہترین گول کر بالکل پلین ہو جائے گی. تو یہ جو بھی پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، بلند سر بفلک پہاڑ ہیں، وہ سارے برابر ہو جائیں گے، جیسے اگلی آیات میں آ رہا ہے. اور اس سے دوسرا مطلب جو لیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں بڑے سرکش، متکبر، مجرم قسم کے لوگ، جو بڑی اکڑ پھوں والے اور بڑے اپنے آپ کو لین لاڈ اور چودھری اور بڑا نواب اور بڑے سمجھتے تھے اور تکبر میں مبتلا تھے، اور اسلام بھی نہیں قبول کیا، یا اسلام قبول کیا تو اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا بڑے، تو وہ ان کو جھکانے والی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والے اور فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے والے، جیسے بعض مفسرین نے کہا جیسے حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو درداء، حضرت ابو ہریرہ، حضرت صہیب رومی، حضرت خباب بن ارت، حضرت بلال حبشی. ٹھیک ہے، یہ جو لوگ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ جو ہے نا یہ فقراء صحابہ کرام تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو، یعنی قیامت ان کو اٹھانے والی ہے جنہوں نے زندگیاں اپنی اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں، فقر و فاقہ برداشت کیا اللہ تعالیٰ کی حکموں کے مطابق، یعنی کہ انہوں نے کوئی 2 نمبریاں نہیں کی، فراڈ نہیں کیا، رشوتیں نہیں لیں، 2 نمبر مال نہیں بنایا، تو ان کو وہ یہ بلند کرنے والی ہے. تو دونوں تفسیریں بیان کی گئی ہیں. تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اذا رجت الارض رجا، جس دن زمین ہلا ماری جائے گی، اتنا شدت کا ہلا مارا جانا. رجت الارض رجا، یہ رجا جو ہے، رجت جو ہے نا یہ فعل ہے، اور رجن جو ہے نا مصدر ہے، یعنی فعل کے بعد اگر مصدر آتا ہے تو اس میں اور زیادہ تاکید پائی جاتی ہے. یعنی اذا رجت الارض، اتنا ہی کافی تھا جملہ، اتنا کافی تھا. اذا رجت الارض، جب زمین ہلا ماری جائے گی. آگے رجن، اس میں پھر شدت پیدا کر دی گئی ہے کہ ہلا مارا جانا. جیسے اس کی مثال عربی میں دی جاتی ہے ضربتہ دربن. ضربتہ پورا ایک جملہ ہے، ضربتہ میں نے مارا ہوں اس شخص کو، ضربتہ میں نے اس شخص کو مارا. لیکن اگر کوئی کہے نا ضربتہ ضربن، تو پھر میں اس کو ٹھیک ٹھاک پٹائی کی اس کی، یعنی صحیح میں نے ٹکا کے اس کو مارا.
تو یہاں پہ بھی یہی بات آ رہی ہے، اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلا ماری جائے گی ہلا مارا جانا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کیا جانا، جیسے صحیح پیس کے رکھ دینا، فکانت ہباء منبثا، پھر وہ ہو جائیں گے گرد و غبار بکھرا ہوا، یعنی گرد و غبار جیسے ڈسٹ پارٹیکل اڑ کے ہوا میں بکھر جاتے ہیں، اسکیٹر ڈسٹ پارٹیکلز اس طرح ہو جائیں گی۔ اور یہ ہوا کتنا باریک ذرات ہوتے ہیں، اس کی مثال بھی مفسرین نے جو بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی اندھیرا کمرہ ہو اور دروازہ کی تھوڑی سی اگر وہ دروازے میں سے سوراخ اور دھوپ باہر سے اندر اگر آتی ہے نا، تو ایک لائن سی وہ پڑتی ہے، اور اس میں پھر پارٹیکل آپ کو نظر آتے ہیں، وہ ویسے کبھی نہیں نظر آتے آپ کو، وہ اس میں جو وہ پارٹیکل نظر آتے ہیں اس کو ہوا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اتنے باریک پارٹیکلز میں کنورٹ ہو جائیں گے یہ پہاڑ، زمین کے اوپر اتنا اس کو جھٹکا لگے گا، اتنی کوئی زور سے چیز اس کو ہٹ کرے گی، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سی چیز کیا ہوگا، جب قیامت کا منظر ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے اور پتہ نہیں کون سی نظام شمسی کیا اور پوری گلیکسیز کے سارے جتنے سٹارز ہیں آپس میں کس طرح کولائڈ کریں گے اور کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو اس وقت جو ہے نا یہ صورتحال ہوگی، جب یہ سارا سینیریو ہوگا تو پھر کیا ہوگا، یہ سور پہلا جو سور پھونکا جائے گا اس وقت یہ سارا ہوگا، پھر دوبارہ جب لوگ فوت ہو چکے ہوں گے، اور یہ قیامت حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جو ہے یہ کافروں پہ وارد ہوگی، مسلمانوں کو اس سے پہلے ہی ایک ہوا چلے گی جن سے ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی، اور ان کے اوپر یہ قیامت وارد نہیں ہوگی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور تم قبروں سے نکلو گے تو اس وقت تم 3 گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے، یعنی پوری انسانیت جو ہے وہ تین گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ ویسے تو بیسیکلی تو 2 ہی گروپ بنتے ہیں، جہنم کے جہنمی اور جنتی، لیکن جنت کے پھر 2 آگے گروہ ہوں گے جنتیوں کے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پھر تم ہو جاؤ گے 3 گروہوں میں، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس داہنے ہاتھ والے کیا خوب ہوں گے، داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہوں گے، کیا ان کے اچھے نصیبے ہیں۔ میمنہ داہنی طرف کو بھی کہتے ہیں، اور یہ یمن سے اگر نکلا ہو لفظ، یمین سے اگر ہے تو میمنہ داہنے ہاتھ والا رائٹ سائڈ، اور اگر یہ یمنہ سے نکلا ہو تو برکت والا، یہ برکت والے خوش بخت خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معراج شریف کا جو واقعہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کیا تو پہلے ہی آسمان پر، آسمان دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ان کے دائیں طرف بھی کچھ لوگ تھے اور بائیں طرف بھی، تو جب دائیں طرف حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے تھے تو ہنستے تھے، اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ داہنی طرف والے جو ہے نا یہ جنتی ہیں، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام ان کو دیکھ کے جو ہے نا وہ ہنستے ہیں، اور بائیں طرف والوں کو دیکھ کے روتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا داہنی طرف والوں کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جن کو اعمال نامہ قیامت کے روز دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جنتی ہوں گے۔ تو اس وجہ سے دائیں ہاتھ کی بڑی فضیلت ہے، اور عرب معاشرے میں، عرب محاورے میں داہنی طرف والا جو ہے اس کی بڑی عزت ہی، یعنی کسی کو کہنا کہ یہ میری دائیں طرف والا ہے، جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دستے راس، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ رسپیکٹ اور اس کو زیادہ قوت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور باہنی ہاتھ والے، بائیں طرف والے وہ کتنے برے ہوں گے، بائیں طرف والے کتنی بری صورتحال میں ہوں گے، کتنے بد قسمت ہوں گے۔ یہاں سے شومی قسمت جو لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی سے مشامہ یعنی شوما سے ہی نکلا ہے، یعنی بری قسمت۔ تو ان کی کیا حالت ہوگی، ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ والسابقون السابقون،
اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے بڑھ جانے والے ہیں. اولئک المقربون، یہی ہیں جو اللہ کے مقرب ہوں گے. والسابقون السابقون، دو لفظ ہیں. قرآن مجید کی ہم تو اتنے عربی دان نہیں ہیں اور اتنی گہرائیوں میں نہیں جا سکتے، لیکن آپ صرف یہ دو لفظوں پہ غور کریں. یہ دو لفظ ہیں، بلکہ ایک ہی لفظ ہے جو دو دفعہ آیا ہے. پورا یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں موجود ہیں اس جملے میں. پہلا سابقون دنیا کے لیے ہے اور دوسرا سابقون آخرت کے لیے ہے، ٹھیک ہے. پورا جملہ ہے، اس کو جملہ اسمیہ ہم کہتے ہیں. السابقون اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا السابقون جو ہے نا وہ خبر ہے. یعنی دنیا میں جو آگے بڑھنے والے تھے وہ آخرت میں بھی آگے بڑھنے والے ہوں. دنیا میں جو ٹاپر تھے دین کے معاملے میں وہ آخرت میں بھی ٹاپرز ہوں گے، ٹھیک ہے. اولئک المقربون، اور یہی اللہ کے نزدیکی ہوں گے. مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ کے حضور جو ہے نا، کچھ تو اللہ تعالیٰ کی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے جو جنتی ہوں گے، اور جہنمی بائیں طرف ہوں گے، اور یہ سابقون اللہ کے سامنے موجود ہوں گے. اب اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ یہ سابقون السابقون کون لوگ ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ امت مسلمہ سے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں وہ سابقون ہیں اور ہم بعد والے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا یہ رائے کوئی صحیح نہیں لگتی. دوسری اور تیسری رائے جو ہے وہ دونوں ہی تقریباً مطابقت رکھتی ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ پہلے انبیاء کے بھی جو نبیوں کے قریبی لوگ تھے، جو صحابہ کرام تھے پہلے نبیوں کے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، جو نبیوں کے قریب کے لوگ ہیں وہ سابقون ہیں، اور ان امتوں کے بھی اور امت مسلمہ کے بھی بعد والے جو لوگ ہیں وہ بعد والے ہیں، آخرین ہیں. اور تیسری رائے تو یہی ہے نا کہ امت مسلمہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ سابقون السابقون سے مراد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین ہیں، اور آخرین جو ہے نا وہ بعد میں جس طرح آئیں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. یعنی آپ کا دور جو ہے، یعنی صحابہ کرام، کیونکہ صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے تو وہ آپ کا دور تھا، تو وہ بہترین دور ہے. پھر اس کے بعد تابعین کا دور ہے، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا دور ہے، اور اس کے بعد تو پھر آہستہ آہستہ ڈکلائن جو ہے نا ایمانی جو حالت ہے اس پہ شروع ہو گیا. اور اس ڈکلائن کے حوالے سے بھی میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس وقت تو دیکھیں ہر بندہ ایماندار تھا، امانت دار تھا، دیانت دار تھا، لیکن ایک حدیث اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک دور آئے گا کہ امانت دار بندہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یار وہ بستی ہے وہاں کوئی امانت دار بندہ رہتا ہے. یعنی لوگوں کے اندر اتنی بد دیانتی ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کریں گے کہ یار پتہ نہیں بے ایمانی نہ کرے، یا دو نمبری، یار مجھے تو ڈر ہے فراڈ ہی ہوگا، یہ بھی فراڈ ہے، یہ بھی فراڈ ہے، وہ بھی فراڈ ہے. تو آج آپ بہتر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بات ہے. تو اولئک المقربون، یہ لوگ اللہ کے قرب میں ہوں گے. فی جنات النعیم، یہ باغات میں ہوں گے نعمتوں کے، یعنی جنتوں میں، نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ پہلے لوگوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے. صلہ کا لفظ پہلی دفعہ قرآن مجید میں یہاں آیا. صلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑا گروہ جس کو گننا مشکل ہو، اتنے لوگوں کا گروہ ہو جس کو نارملی اتنی جلدی آپ گن نہ سکیں. بہت زیادہ ہوں گے، یعنی صلہ کا مطلب بہت زیادہ. ثلۃ من الاولین، یہ پہلے لوگ جو ہیں ان میں سے تو بہت زیادہ ہوں گے. وقلیل من الاخرین، اور بعد والے جو زمانے ہیں اس میں سے بہت کم ہوں گے. یہ سابقون السابقون جو ٹاپرز ہیں، جو لیڈرز ہیں، یعنی کہ ہر لحاظ سے آگے بڑھ جانے والے، اس حوالے سے ان کا یعنی کہ ہر لحاظ سے یہ سبقہ لے جانے والے، دین کے ہر معاملے میں، ہر خیر کے کام میں، تبلیغ دین کرنا ہو، جہاد کرنا ہو، اللہ کے لیے رستے میں قربانیاں دینی ہو، مال خرچ کرنا ہو، اس میں یہ ہمیشہ ٹاپ ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے اس میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا
نہیں، آپ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کو 8 دروازوں سے ہی، جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے. یعنی بات چل رہی تھی نا کہ روزے والوں کو فلاں دروازے سے بلایا جائے گا، باب الریان سے، اور دوسروں کو اس دروازے سے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو سارے دروازوں سے آواز دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آپ وہ ہوں گے. تو دیکھیں وہ نیکی میں کس طرح بڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں نا حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے سوچا کہ آج تو میں بڑھ جاؤں گا. آج میں اپنے گھر کا آدھا مال، ہر چیز میں نے آدھی کی، جو دو چیزیں تھیں میں نے ایک جو ہے نا اللہ کے راستے کے لیے نکالی. میں کہ آج تو میں نے ابو بکر کو جو ہے نا ان سے بڑھ جانا ہے. کمپٹیشن نیکی کا دل ہی اندر چل رہا ہوتا تھا، ظاہر تو نہیں کرتے تھے لیکن دل میں ہی. تو جب گئے تو آگے پتہ چلا جی حضرت ابو بکر تو سارا ہی لے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو یہ ہوتے ہیں سابقون، آگے بڑھ جانے والے. سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ، یہ جڑاؤ تختوں پر ہوں گے اس دن. سرر کا سریر کی جمع ہے، سریر کا مطلب ہوتا ہے چارپائی، تخت، اور مودونہ کا مطلب ہوتا ہے بنے ہوئے تاروں سے، سونے کی تاروں سے جس پہ موتی بھی ہوں، ایسی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے ان کے تخت. متکئین علیہا متقابلین، اس میں یہ تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھ رہے ہوں گے، دنیا کی باتیں یاد کر رہے ہوں گے. یار وہ دنیا میں دیکھیں ہم کتنا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ نہ غلط ہو جائے، وہ نہ غلط ہو جائے، ہم سے گناہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے بڑا ہم پہ کرم کیا. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر گردش کریں گے، یعنی ان کی سروس کے لیے موجود ہوں گے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. مخلدون کا مطلب ہے ہمیشہ لڑکے رہیں گے، وہ ہمیشہ. خلد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی، تو مخلدون جو ہمیشہ ویسے رہیں گے. ولدان ان لڑکے، یعنی جیسے آفس بوائے آپ کہہ سکتے ہیں. ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا آپ گھر میں کوئی بچہ رکھتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں یار پردے کے مسائل ہیں، بڑا ہو گیا، کوئی اور ہونا چاہیے اس طریقے سے. لیکن وہ اسی عمر میں رہیں گے اور بالکل ایکٹیو ہوں گے اور بالکل فریش اور چمکتے دمکتے سروس میں موجود ہوں گے. کیا کر رہے ہوں گے؟ بھی اکوابی و آباری کا، جو گلاس اور جگ ان کے پاس ہوں گے. وکاس من معین، اور بھرے ہوئے جام جو ہے نا وہ بہتی ہوئی شراب کے پلائیں گے. آپ نے پڑھا ہوگا، ہم نے پہلے پیچھے پڑھا ہے ہم، کہ جنت میں 4 نہریں ہیں. دودھ کی بھی نہر ہے، شہد کی بھی ہے، پانی کی بھی ہے، اور شراب کی بھی ہے. تو یہ سروس میں موجود ہوں گے جس وقت جو آپ چاہیں گے. کپ اور جگ ان کے پاس ہوں گے. اکواب جو ہے یہ کوب کی جمع ہے، جس کا مطلب کپ ہے. اور میں سوچ رہا تھا کوب، اب عربک میں، عربی میں پے نہیں ہوتا. اگر پے، بے کی جگہ پے آتا ہے، پے کی جگہ تو بے استعمال ہوتا ہے، تو ورنہ کوپ ہوتا. اور کوپ اور کپ کتنا ملتا ہے. تو میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ یار لگتا ہے یہاں سے یہ لفظ جو ہے نا کپ، سی ہاں ہاں وکاسم من معین، کاسن گلاس کو کہتے ہیں. یہ بھی اگر دیکھیں تو گاف بھی نہیں ہوتا عربی میں، ورنہ یہ گاسین ہوتا، تو اس سے بھی ملتا ہے. تو لیکن یہ کاسین جو ہے نا بھرے ہوئے گلاس کو کہتے ہیں عربی میں. وکاسم من معین، اور بھرے ہوئے گلاس ہوں گے، جام ہوں گے بہتی شراب کے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. اب یہ شراب سے آپ یہ نہ سمجھیں جو دنیا کی شراب ہے، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی. لا یصدعون، ان سے سر نہیں چکرائے گا، سر میں درد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. ولا ینزفون، اور نہ اس سے وہ بہکی باتیں کریں گے، نہ ان کی انٹاکسیکیشن ہوگی اس سے، ٹھیک ہے. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور بہت پھل ہوگا جس کو وہ سلیکٹ کریں گے، جس کو چوائس کریں گے وہ ان کو پھل ملے گا. یتخیرون جو ہے اختیار سے ہے،
یعنی اپنے اختیار سے جو پھل وہ کھانا چاہیں گے وہ ان کو آپشن اویلیبل ہوگا. کوئی بندہ جو ہے وہ آم کھانا چاہ رہا ہے تو وہ آم کھائے، جو سیب کھانا چاہ رہا ہے سیب کھائے، کوئی انگور کھانا چاہ رہا ہے، کوئی انار کھانا چاہ رہا ہے. جو چیز وہ کھانا چاہیں گے وہ ان کے پاس موجود ہو جائے گی. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جس کی وہ ڈیزائر کریں گے، جو خواہش کریں گے. یشتہون اشتہا سے ہے، یعنی دل سے چاہنا، یار میرا دل یہ کر رہا ہے میں کھانا ہے. تو جس کو وہ چاہیں گے، یعنی جو ان کی چاہت ہوگی، جو ڈیزائر کریں گے، وہ ان کو پرندوں کا گوشت اویلیبل ہوگا. فاختہ کا گوشت ہوگا، وہ جو ہے نا تلیر کا گوشت ہوگا، بٹیر ہوگا، تتر ہوگا، جو بھی آپ پسند کریں. وحور عین، اور حوریں ہوں گی موٹی آنکھوں والی. حورن یہ حورا کی جمع ہے، حورا کہتے ہیں سفید رنگت والی، اور حورن یہ اس کی جمع ہے. حور ہم جو حور کہتے ہیں یہ جمع کا صیغہ ہے. حورن عین، عین بھی جو ہے نا عینا کی جمع ہے، موٹی آنکھوں والی. تو حورن عین موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، ان کی مثال ایسے ہے جیسے چھپائے ہوئے موتی. یعنی موتی جب آپ چھپا کے رکھتے ہیں ان کے اوپر کوئی ڈسٹ نہیں، کوئی گندگی نہیں، بالکل صاف شفاف چمکتے ہوئے موتی ہوتے ہیں. تو اس طرح کی وہ ان کی مثال ہے، اس طرح وہ چمکتی دمکتی بالکل فریش. جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے. دس از دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. ہم سمجھتے ہیں یعنی عام طور پہ عمل کی طرف ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں جب بھی کوئی فضیلت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، جب بھی جنت کی بات ہوتی ہے، جہنم، مطلب اللہ تعالیٰ جگہ جگہ عمل کی اہمیت زیادہ بتاتا ہے. سورۃ العصر پڑھیں، اس میں بھی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اچھے اعمال کی، صالح اعمال. یہاں پہ بھی ساری تفصیل بتا کے کیا ہے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ اس کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، جو انہوں نے قربانیاں کیں، سیکریفائسز کیں، کوششیں کیں، محنتیں کیں، فرائض ادا کیے، حرام سے بچے، سود سے، ریاکاری سے، رشوت سے، بے ایمانیوں سے بچتے رہے. تو یہ ان کا بدلہ ہے. یہ جو چیزیں بتائی ہیں یہ مفت میں نہیں اللہ تعالیٰ کی جنت ملنے والی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے. لغو جو ہے وہ جنت میں جانے والے جنت میں نہیں سنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو مومنوں کی جو صفات بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی لغو سے پرہیز کرتے ہیں. سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شروع میں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. 18واں سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مومن وہ ہیں جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں. اور لغو ہوتا ہے کہ کوئی بھی دین دنیا کا فائدہ نہ ہو، ایسی باتیں، یعنی آپ گپ لگا رہے ہیں، نہ اس میں دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا ہی کوئی فائدہ ہے، بس لا یعنی فضول ٹاک اور چلتی رہتی ہے. پر لا یعنی بحث مباحث اور لمبی سیاست اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ اس میں سال بھی بیٹھے رہیں اور لگاتے رہیں گاپنا، تو اینڈ رزلٹ زیرو ہوگا، نہ آپ کو فائدہ نہ اگلے کو فائدہ. کوئی بھی ایسی بات، اس کو بالکل جنرل ہی سمجھیں، یعنی دنیا کی کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، اس پہ آپ لگے رہیں صرف زبان کی یعنی چسکے کے لیے کہ بھائی مزہ آ رہا ہے مجھے یار، گپ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن بالکل لغویات سے پرہیز کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار کوئی پروڈکٹیو کام کر لیں، کوئی رزلٹ اورینٹڈ کوئی بات کر لیں، کوئی رزلٹ اورینٹڈ بات کریں، کوئی کام کریں، کوئی سوچیں، کوئی پلاننگ کریں، کوئی اسٹریٹجی بنائیں، کوئی امت مسلمہ کے لیے، کوئی اللہ کی مخلوق کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی آئیڈیا شیئر کریں، کوئی پازیٹیو بات کریں، کوئی آپ کو فائدہ ہو یا مجھے فائدہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہو. یہ کیا کہ بس لگے ہوئے ہیں اور بس اینڈ لیس، اور رزلٹ اس کا کوئی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا مومنین کی شان نہیں ہے.
اسی لیے وہاں پہ بھی بتایا گیا کہ وہاں پہ کوئی لغو بات نہیں وہ سنیں گے، اور کوئی گناہ کی، کوئی غیبت، چگلی، اس طرح کی کوئی چیزیں گناہ کی نہیں ہوں گی. الا قیلن سلامن سلاما، بس سلامتی کی باتیں ہوں گی، سلام ہی سلام ہوگا، اللہ کی طرف سے بھی سلام، جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے. اور اسی طریقے سے جناب آپس میں بھی سلام، فرشتے بھی سلام کریں گے. واصحاب الیمین، اور یہ تو ہو گیا جی سابقون صاحب جو ٹاپر ہے نا، یہ ساری ان کی بات تھی. اب دوسرا گروہ جنتیوں کا، دوسرا گروہ جو تھوڑا سا ان سے کم درجے کا ہوگا. جنتی تو جنتی ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ بھی تقسیم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں. یہ میں پہلے بھی مثال دیا کرتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں جنت بس جنت، جنت میں بھی 100 درجے ہیں. آج اس زمین پہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ بیریا ٹاؤن میں رہنا پسند کرتے ہیں اور چیچوں کی ملیوں میں رہنا نہیں پسند کرتے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی دور دراز علاقے میں نہیں رہنا پسند کرتے، گاؤں دیہات میں، یا ایون کہ اپنے اس پنڈی اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ بہتر سے بہتر جگہ پہ رہوں، ٹھیک ہے. اور ایئرپورٹ سوسائٹی کو ہی آپ اکثر میں نے لوگوں سے بات سنتا ہوں نا کہ وہ کہتے ہیں یار یہ رہنے کی جگہ ہے، یہ بس وہ دیکھیں وہ تو PWD چلا گیا، بیریا ٹاؤن چلا گیا، فلاں فلاں. لیکن جنت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 100 درجے رکھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس ہی مانگو، ٹھیک ہے نا. لیکن جنت کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس، تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ السابقون تو ہائر لیولز میں ہوں گے، لیکن جو دوسرے ہیں اصحاب الیمین ہیں ان کا پھر اس سے درجہ کم ہوگا. اور ایک اور حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ جنتی ایک درجے سے دوسرے درجے والا ان کو ایسے دیکھیں گے جیسے آپ ستارے دیکھتے ہیں. پتہ نہیں میں کدھر ہوں گا، آپ کدھر ہوں گے، یہ تو اللہ جانتا ہے. آمین انشاءاللہ. تو اس وجہ سے واصحاب الیمین، اور داہنی طرف والے، ما اصحاب الیمین، وہ کیا ہی اچھے ہوں گے داہنی طرف والے. فی صدر مخضود، وہ ہوں گے بیریوں میں، بغیر کانٹے والی بیریوں میں. اب یہاں پہ مفسرین نے بڑا اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ خاص طور پہ ہم جو برصغیر کے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بیریوں کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے جنت میں، تو عام بندہ سن کے کہ یار بیریاں، یہ تو کوئی اتنا اچھا پھل نہیں ہے. لیکن نہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا غیر مخضودن، کانٹے نہیں ہوں گے. یہ تو پہلا مسئلہ حل کر دیا آپ کا. لیکن پھر بھی جو ہے نا عام طور پہ اس کو اچھا پھل نہیں عام طور پہ کنسیڈر کیا جاتا نا. لیکن جنت کا پھل جو ہے وہ اگر آپ دنیا میں کھا لینا کچھ بھی ہو، تو وہ آپ کو دنیا کی کوئی چیز پھر اچھی نہیں لگے گی، خواہ بیری کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کی جو بھی نعمتیں بیان کی ہیں قرآن پاک میں، یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ جنت میں جا کے صحیح پتہ چلے گا آپ کو. یہ تو ریلیٹیو چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کو دنیا کی چیزوں کے حساب سے بتایا جا رہا ہے اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، تاکہ آپ کچھ نہ کچھ تو سمجھ سکیں. ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوگا. وطل ہی منضود، اور کیلے ہوں گے طے بتہ، جیسے کیلوں کا گچھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ دیکھیں نا جو لونگر جس کو کہتے ہیں اس کے کس طرح لگے ہوتے ہیں، جو جنت کے کیلے ہوں گے ان کا جو ٹیسٹ ہوگا. بلکہ دنیا میں بھی یہ آپ تو یہ اتارے ہوئے اور یہ اس کو کوئی کیمیکل لگا کے پکاتے ہیں نا، جو درخت کے اوپر کیلا پکتا ہے نا اس کو اگر آپ کھا لیں نا تو آپ کہیں یار میں نے تو اس طرح کا ٹیسٹ کبھی چکھا ہی نہیں تھا پہلے، اتنا مزیدار ہوتا ہے. اور جنت کی تو پھر کیا ہی بات ہے. وظل ممدود، اور لمبے سائے ہوں گے. سایوں کی اہمیت اب شہر کے لوگ کیا جانے ہیں، جو کمروں میں بیٹھے اور ڈرائنگ رومز میں بیٹھتے ہیں اور آفیسز میں بیٹھتے ہیں. سایوں کی اہمیت عرب کے لوگ جانتے تھے، اور دیہات کے لوگ سخت گرمی میں، شدت کی گرمی میں جب اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں تو پھر سایوں کی جو اہمیت ہوتی تھی، درخت گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کے اتنا سکون ملتا تھا، وہ چیز ہے. تو اس وجہ سے لمبے سایوں کی بات کی. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے نیچے عربی گھوڑا 100 سال بھی دوڑتا رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا.
اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا طوبہ نام ہے، اتنے اتنے بڑے درخت ہوں گے، وماء مسکوب، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، آبشاریں ہوں گی، سکب کہتے ہیں اوپر سے پانی کا نیچے گرنا، جیسے آبشار ہوتی ہے تو آبشاریں ہوں گی، وفاکہۃ کثیرہ، یہ داہنی ہاتھ والوں کے لیے بھی بہت پھل ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے نہیں ہوگا، اور پھل سے مراد ہر طرح کا پھل ہے، فریش فروٹس اور ڈرائی فروٹس دونوں ہی ہوں گے، جو بھی آپ کھانا چاہیں، کاجو، پستہ، اور جو ہے نا اخروٹ، کاجو بڑی زبردست ہے، اور جو ہے فریش فروٹ کو چلغوزے، فریش فروٹ کو میں کیا کہتے ہیں؟ فریش فروٹ یہاں پہ تو فاکہہ ہی کہا ہوا ہے، فاکہہ میں دونوں ہی جو ہے نا مراد لیے جاتے ہیں، فروٹ، ڈرائی فروٹ بھی اور فریش بھی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ ان کی سپلائی بند نہیں ہوگی، مقطوعہ کا مطلب ہے کہ قطع ہو جانا، جیسے حدیث کی سند میں بھی اگر کوئی راوی بیچ میں گر گیا ہو نا تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے نا حدیث منقطع ہے، یعنی اس میں بیچ میں ایک راوی گر گیا ہوا ہے، پوری چین کنٹینوس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی طریقے سے یہاں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ کوئی بھی موسم ہو، یہ نہیں ہے کہ موسم ہے تو پھل ہے، نہیں ہے تو وہ موسم چلا گیا، جیسے گرمیوں میں آم ہے تو پھر سردیاں آگے تو آم نہیں ہوں گے، نہیں، وہ ہر وقت اویلیبل ہوں گے، اور مقطوعہ کے بعد ممنوعہ بھی فرمایا، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، اور منع بھی نہیں ہوگا، کوئی روک نہیں ہوگی، اور اگر نظر آیا آپ نے ایسے دیکھا تو وہ ٹہنیاں نیچے آ جائیں گی، جیسے سورۃ الرحمن میں ہم نے پڑھا ہوا جنل جنتین دان، ان کے پھل جو ہیں وہ قریب ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اگر تھوڑا سا ایسے ایسے کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ آرام سے توڑ لیں گے، اور کسی قسم کی روک نہیں ہے، ٹوک نہیں ہے، جتنا مرضی کھائیں، آم کی 2 پیٹیاں کھا جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہر بھی وہاں بہہ رہی ہے، دودھ کی نہریں ہیں، آپ کچی لسی ساتھ ساتھ بنا کے اور آپ آم کی پیٹیاں کھاتے رہیں، تو یہ تو جنتیوں کی بات ہے نا، لیکن جنت میں جانے سے پہلے بھی کچھ کرنا پڑے گا، صرف ایسے ہی بیٹھ کے جو ہے نا ہم سمجھیں کہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا تو ہے نا، ہاں کیا کر کے آئے ہو میرے لیے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، اور ان کے فرش یعنی ان کے بستر جو ہیں وہ بلند ہوں گے، ان کی مسندیں بلند ہوں گی، انا انشأناہن انشاء، پھر ہم بے شک ہم ان کو اٹھائیں گے ایک اچھی اٹھان پر، یعنی ان کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے، فجعلناہن ابکارا، اور ان کو ہم کنواریاں بنا دیں گے، شمائل ترمذی میں حدیث ہے اور بڑی مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، علماء کرام سے اکثر جو ہے نا بیان کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک بڑھیا آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں میں جنت میں چلی جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ بڑھیا تو جنت میں نہیں جائیں گی، تو وہ چلی گئیں روتی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو کہا کہ ان کو بتا دیں کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جوان کر دے گا، اور کنواریاں یعنی بالکل ایسے جیسے بالکل ینگ ہوتی ہیں، عروباً اترابا، عروباً اترابا، عروب کا مطلب ہوتا ہے شوہروں سے محبت کرنے والی، اور اترابا ہم عمر، یعنی ہم عمر اور شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی، یہاں پہ کچھ مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے کہ شادی کے حوالے سے جو لڑکے بڑا مطالبہ کر دیتے ہیں نا، عمر اتنی ہو تو بس 2-4 سال کا فرق ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کی عمر اگر جو ہے نا 40 سال ہے تو آپ کہیں کہ جنہیں 20 سال عمر ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں جنت میں بھی بتایا ہے کہ ہم عمر ہوں گی، اور یہ اتراب کا لفظ جو ہے یہ کیسے بنا ہے، تراب ان مٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تارابا کا مطلب ہوتا ہے کہ مٹی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ مل کے کھیلنا، ٹھیک ہے، اور اس سے نکلے اتراب ہم عمر، یعنی جو مٹی کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں وہ ہم عمر ہوتے ہیں نا، وہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا ان کا، کہ کہتے ہیں نہیں آپ بھی آئیں اور پھر مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو تراب جو مٹی کو کہتے ہیں، تو مٹی، ہاں، تو وہ یہ سارا جو کھیلتے ہیں وہ ہم عمر ہی کرتے ہیں نا، تو ہم عمر کی جو اہمیت ہے
وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ان کی مینٹل لیول ایک ہوتا ہے، ان کی اپروچ ایک ہوتی ہے، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اگر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو پھر وہ انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی تو نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہم عمری کی بہت زیادہ اہمیت یہاں بیان کی ہے، اور بہت زیادہ ڈفرینس جو ہے نا اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. لی اصحاب الیمین، یہ سارا کچھ ہوگا داہنے ہاتھ والوں کے لیے، دائیں طرف والوں کے لیے. سلۃ من الاولین، یہ بہت بڑا گروہ ہوں گے پہلے لوگوں میں سے. وسلۃ من الآخرین، اور بہت بڑا گروہ ہوں گے بعد والوں میں سے. بہت مبارک ہو آپ کو، کیونکہ یہ بعد والوں میں بھی بہت بڑا گروہ ہوگا. اور اس میں مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ بہت بڑا گروہ ہوگا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، کم از کم یعنی سابقون کا تو مطلب ہے نا کہ وہ تو ہر قربانی اور ہر وقت فرنٹ پہ رہے ہیں نا، یعنی دین کے کسی بھی معاملے میں تن من دھن قربان کرتے رہے ہیں. لیکن جو صحاب الیمین ہیں ان کے لیے بھی کم از کم یہ کرائٹیریا ہے کہ وہ فرائض پورا کریں، نماز روزہ حج کا جو فرائض ہیں، اور جو حرام کردہ چیزیں ہیں جیسے سود ہے، جیسے شرک ہے. شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے. شرک ہے، بدعت ہے، اور سود ہے، اور رشوت ہے، اور جو بھی حرام کام ہیں، ہاں غیبت جھوٹ فراڈ، یعنی ان سے بھی بچیں، اور جو فرائض اور واجبات ہیں وہ بھی ادا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی جنت میں جائیں گے. اور یہ اصحاب الیمین ہوں گے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کتنے بد قسمت ہوں گے بائیں ہاتھ والے. اللہ تعالی ہمیں بچائے. فی سموم و حمیم، وہ تپتی گرم لو میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں. وظل من یحموم، اور کالے سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. ڈارک سموک جو ہے اس کے سائے میں ہوں گے، جو گرم بھی ہوگا، بو والا بھی ہوگا. لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ راحت بخش. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے یہ دنیا میں بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، بڑے تمتراک سے یہ زندگی گزار رہے تھے. مترفین، لگژریس لائف گزار رہے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ بڑے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے. یسرون، اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اصرار، کہ وہ بڑا اصرار کر رہا ہے، تو یہ وہی اس کا روٹ ہے. یسرون، وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے، ضد کیا کرتے تھے، اڑ جایا کرتے تھے. عَلَى الْحِنْثِ، گناہ پر، العظیم بہت بڑے، یعنی بہت بڑے گناہ پر اڑ جایا کرتے تھے، یعنی شرک پر. اس کی مفسرین نے بتایا کہ الحنث العظیم سے مراد شرک ہے، اور بھی جتنے بڑے گناہ ہیں. بعض نے بتایا کہ قتل و غارت ہے، دہشت گردی ہے، فساد ہے، جتنے بھی بڑے گناہ ہیں. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، أَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، جیسے ابھی میں نے بتایا تراب کا مطلب مٹی ہے. وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں. أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے. ایسے کہتے تھے، کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے آباء و اجداد بھی، وہ بھی اٹھائے جائیں گے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے سیرت میں بھی، اور مفسرین نے بھی بیان کیا ہے کہ ایک کافر تھا، یعنی مشرکین مکہ میں سے، وہ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. وہ ایک مرے ہوئے کسی کی نا ہڈی لا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے اس نے کیا اور ایسے کیا. کہتے اس کو یہ، ہاں انہی میں سے کوئی ہوگا، کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ زندہ ہو جائیں گے. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، آپ ان سے فرمائیے بے شک پہلوں کو بھی اور بعد والوں کو بھی، لَمَجْمُوعُونَ، تم سب جمع کیے جاؤ گے.
تم کو کولڈ سٹوریج میں سٹور کیا جائے گا، سب کو سٹور کرتے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ الا میقات یوم معلوم، پھر ایک معلوم دن، نون ڈے میں ایک خاص جو ٹائم ہوگا اس میں تم سب کو جمع کیا جائے گا، اس دن تمہارے ساتھ تم کو اٹھایا جائے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم، تو تم لازماً کھاؤ گے زقوم کے درخت میں سے. زقوم کا درخت جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہنم کی جڑ سے نکلے گا، یعنی جہنم آگ کا یہ درخت ہے، آگ میں یہ پیدا ہوگا. مفسرین نے جو بیان کیا وہ دنیا کے تھوہر کو مثال، وہ کہتے ہیں تھوہر کا درخت کھائیں گے، اور دنیا میں میرے خیال اس سے برا اور سخت اور بد ذائقہ کوئی شاید درخت نہیں تھا، اس لیے شاید انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے. تو جو تھوہر کا درخت ہے وہ اس کے آپ نے دیکھا ہوگا اتنے اتنے موٹے موٹے پتے ہوتے ہیں اور اتنے سخت قسم کے، اور اس کے اوپر کانٹے ہیں اور اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہے. تو اگر یہ اسی طرح گیا، لیکن جہنم کا تو زقوم پتہ نہیں اس سے کئی گنا سخت اور کتنا وہ برا ہوگا. لیکن یہ بھی کہتے ہیں کھانے سے بندے کے اندر جو ہے نا وہ بہت پیاس لگتی ہے اور بہت اس کے اندر زہر ہوتا ہے اور بہت کڑواہٹ ہوتی ہے. فمالئون منھا البطون، تو اس سے یہ پیٹ بھریں گے. ملا کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، فمالئون وہ بھرنے والے ہوں گے، منھا البطون اپنے پیٹوں کو، بطن پیٹ کو کہتے ہیں. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر وہ پئیں گے کھولتا ہوا پانی، وہی جہنم میں جو کھولتا ہوا بوائلنگ واٹر ہوگا وہ پئیں گے. اتنی سخت پیاس لگے کہ بھاگے بھاگے جائیں گے اور وہی اس کو پئیں گے، گرم کھولتا ہوا پانی، اس سے ان کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی. اللہ اللہ استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. فشاربون شرب الہیم، پھر وہ ایسے پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے. اونٹ کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی پڑھا سنا ہوگا ظاہر ہے، کہ یہ صحرا کا جانور ہے اور لمبے سفر ہوتے تھے پہلے اور پانی نہیں ملتا تھا. تو اونٹ جو ہے ایک مہینے کا واٹر جو ہے نا اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے، ایک مہینے کا پانی مہینے کے سفر کے لیے. اس کا اتنا بڑا واٹر سٹوریج ٹینک ہے اندر، اور تھوڑا 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 کر کے وہ استعمال کرتا رہتا ہے. پوری اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے نا پوری انجن رکھی ہے صحیح، یعنی کہ کنٹرولر اس کے ایسے ہیں، اور وہ پورا اس کا ٹینک جو ہے نا وہ پورا تھوڑا تھوڑا کر کے پورا مہینہ یہ گزار لیتا ہے. لیکن جب مہینے کے بعد وہ پہنچتا ہے، پھر جب وہ اس کو پیاس لگتی ہے پھر وہ جیسے پیتا ہے، تو یہ جہنمی ویسے پئیں گے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، جو بندہ پیتا رہے، اس کو استسقاء کی انسانوں کو بھی بیماری لگتی ہے، تو اونٹ کو جو بیماری لگتی ہے اس کو پتہ نہیں کیا نام انہوں نے دیا ہے، تو وہ پھر ایسی شدت سے پیے گا اور اس کی پیاس نہیں ختم ہوتی. فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے روز. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. اللہم اجرنا من النار. نزل، نزیل کہتے ہیں جو مہمان آپ کے دروازے پہ گاڑی سے اترے آئے اس کو نزیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نزل ہوتا ہے جو پہلی مہمان نوازی ہوتی ہے، جب آپ کوئی فوری طور پہ ٹھنڈا گرم لے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں نزل، ٹھیک ہے نا. پہلی مہمان نوازی، انٹرٹینمنٹ جس کو آپ کہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد وہ پھر جب آپ نے کھانا شانا دینا ہو تو اس کو ضیافت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بائیں طرف والوں کی یہ پہلی مہمان نوازی ہوگی. ابھی ان کا یہ تو سٹارٹ ہوا ہے، اصل سزا تو ابھی شروع ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 3 گروہ، آج ہم نے اتنا ہی پڑھنا تھا آیت نمبر 56 تک. تو یہ 3 گروہ ہیں جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور سورۃ الرحمن میں بھی تینوں گروہ کا ذکر کیا گیا تھا. سورۃ الرحمن میں یہ آخر میں آئے تھے اور اس میں یہ شروع میں ہے. اسی لیے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ جوڑا بھی ہیں دونوں صورتیں، اور اس میں مرر امیج ہے. جیسے آپ آئینے میں دیکھتے ہیں نا تو آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بایاں ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپوزٹ، جیسے کوئی چیز مرر امیج کے آپ کو سمجھ ہی ہوگی کہ یعنی ایک چیز جو ہے نا اس طریقے سے ساتھ وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ 3 گروہوں کا جو بیان کیا گیا ہے، تو
تو اس میں 2 تو جنتی ہیں اور تیسرا جہنمی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سابقون السابقون میں بنائے. بے شک وہ دنیا میں ہمارے دور میں آ کے کم رہ گئے ہیں، کم رہ جائیں گے، لیکن ہیں تو صحیح نا. تو اگر ہم کوشش کریں تو ہم ان میں شامل ہو سکتے ہیں، اور وہی اللہ کے قرب والے ہوں گے. اور اللہ کے قرب والے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. حدیث قدسی ہے، وہ بھی آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ بندہ میری عبادت کرتا رہتا ہے اور نفلی عبادت کرتا ہے. فرض تو بندہ ادا کرتا ہی ہے، اس کا مفہوم بیان کروں تو نفلی عبادت کے ذریعے پھر میرے قریب ہوتا جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. یعنی اتنی قربت ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی پھر کیا ہی بات ہے. اور اگر ہم یہ نہیں بن سکتے تو پھر کم از کم ہمیں اصحاب الیمین تو بننا ہی پڑے گا، نہیں تو پھر تیسرا تو وہ جہنمیوں کا گروہ ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حضور ہم سب نے جانا ہے، وہاں پہ ہم نے ہر سوال کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، آپ نے کس کام میں گزاری ہے، میں نے تمہیں عمر دی تھی، میں نے تمہیں مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا ہے. ٹھیک ہے، ان سب سوالوں کے جواب، جو 3 بیسک کویسچن ہوں گے، ان تینوں کا سوال تو سب سے پہلے آپ سے پوچھا جانا ہے کہ اللہ 1 to 1 وائوا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے بٹھا کے پوچھنا ہے، ہاں بھائی بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، میرے لیے کیا کر کے آئے ہو. تو اس سوال کا جواب ہم سب کو تیار کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ، بہت شکریہ.